ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس کے نئے لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی لفظ کے آخر میں کہیں پہ زبر، کہیں پہ زیر اور کہیں پہ پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان تین عبارتوں میں لفظ محمد پر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی عبارت میں محمد کے آخر میں دو پیش آئی ہیں اور دوسری عبارت میں محمد کے آخر میں زبر اور تیسری عبارت میں محمد کے آخر پہ دو زیر آئی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسم کے آخر میں حرکات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جملے میں اس اسم کا کیا رول ہے۔ کیا اسم فاعل ہے یا مفعول، مبتدا ہے یا خبر؟ یاد رکھیے، جس اسم کے آخر میں ایک پیش آئے یا دو پیش آئیں تو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے آخر میں زبر یا دو زبر آئیں اس کو منصوب کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے آخر میں دو زیر آئیں تو اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس وقت کسی اسم کے آخر میں پیش، زبر یا زیر آئے گی، اور بعض اوقات ایسی ہی غلطی سے ایک اچھا جملہ ایک کفریہ جملہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ خلق اللہ الانسان، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، لیکن اگر اسی جملے میں اللہ لفظ پہ پیش کے بجائے زبر اور لفظ انسان پہ زبر کے بجائے پیش لگا دیا جائے اور اس کو یوں پڑھا جائے کہ خلق اللہ الانسان، تو اس لفظ کا مطلب کچھ یوں بنے گا، انسان نے اللہ کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہ محض سمجھانے کے لیے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک اچھا جملہ ایک کفریہ جملے کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، قرآن میں آتا ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس کا مطلب ہے کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر اس جملے کو یوں پڑھ دیا جائے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کہ رسول نے فرعون کی نافرمانی کی۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان حرکات کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگلے لیسنز میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ان حرکات کو کس طرح استعمال کیا جائے، کب کسی لفظ پر زبر آئے، کب زیر آئے گی اور کب پیش آئے گا، اور ان حرکات کے آنے سے، ان حرکات کے تبدیل ہونے سے لفظ کے مطلب پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم